أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام قسم کی تعریفیں و بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ کروڑہا درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں بارگاہ یزدی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہر 90 سیکنڈ میں ساری دنیا میں کئی ایک لڑکیوں کی عصمت زنی ہوتی ہے۔ ہر 90 سیکنڈ میں امریکہ کے اندر 2 سے 3 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں ہر منٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لڑکی کی عصمت زنی کی جاتی ہے۔ اور ڈیٹاس اور اسٹیٹسٹکس آپ نکالتے جائیں گے تو ایک انسان تھرا کر رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی انسانیت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عورتوں کو دن دہاڑے ان کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، آدمی سر پیٹ کر رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اسے روکا نہیں جا رہا ہے، بلکہ روکا نہیں ہو پا رہا ہے تمام لوگوں سے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، روک نہیں پا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں سارے ہندوستان میں کلکتہ کے اندر جو عصمت زنی ہوئی، اسے لے کر بہت بڑا ہنگامہ مچایا گیا، شور شرابہ دیکھنے کو ملا، چیخ و پکار ہم نے سنی، لوگ سڑکوں میں اتر آئے، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور جس لڑکی کے ساتھ عصمت زنی ہوئی، جس کی عزت لوٹی گئی اور جسے قتل کر دیا گیا، اس کے لیے حق کا مطالبہ کیا گیا۔ واقعی درد دینے والا واقعہ ہے۔ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے، وہ ہاسپٹل میں ایکسٹرا ڈیوٹی کرتی ہے، راتوں میں جاگنا اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا، تو وہ جب ایک ہال میں جاگ رہی تھی تو وہ سو جاتی ہے۔ جب صبح لوگ اس ہال میں جاتے ہیں تو اسے اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ مری پڑی ہوئی ہے، اس کے حلق میں ظلم کیا گیا ہے، اس کے جسم میں جا بجا ظلم کے نشان ہیں، اور اس کے بعد فورنسک رپورٹس نکالا گیا تو ایسے معلوم ہوا کہ اس عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو انتہائی وحشتناک زیادتی ہوئی، اور اس عورت کی عزت کو لوٹنے والے کوئی ایک دو نہیں بلکہ گنڈوں کی ایک پوری جماعت تھی، جس نے اس عورت کے ساتھ اتنا وحشیانہ جانورانہ سلوک کیا۔ اب اس کے بعد میڈیا والوں نے بات کو اچھالا، وہاں پر اسے دبانے کی کوشش کی گئی، اس کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اچانک ایک رائٹ ہوتا ہے، گنڈے گھس آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جتنے بھی نشانیاں تھیں ان نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہی ساری باتیں ہم نیوز میں دوسرے ذرائع سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے یہ بتانا مقصود نہیں کہ اس کے پیچھے جن ظالموں نے کام کیا انہیں کیسے پکڑا جائے، اور انہیں پکڑنے کے بعد کیا کیا جائے، اس چیز پر گفتگو کرنا یہ ہمارا کام نہیں، بلکہ اس کے سلیوشن میں غور کرنا یہ ہر ایک انسان کا فریضہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی کیوں ہیں، ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اس کا کیا سلیوشن ہے، اس پر غور کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ کیونکہ عورتیں یہ مردوں کا، ان کا عورتیں اور مردیں یہی انسان ہیں۔ انسان اگر مرد ہیں تو عورتوں بھی تو انسان ہیں۔
دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، دونوں مل کر انسانیت کو آگے بڑھاتے ہیں. بغیر عورتوں کے مرد غیر مکمل ہیں اور بغیر مردوں کے عورتیں غیر مکمل ہیں. یہ سب حقائق ہم جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا سلیوشنز ہے اور اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے، ان چیزوں کو جاننا اور انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. عزیز ساتھیوں، ایسے واقعات جسے ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ایسے ڈھیر سارے واقعات ہوتے ہیں جو نوٹس میں آتے نہیں ہیں. ابھی میں نے آپ کو ڈیٹا بتایا کہ ہر لمحہ ہر منٹ کہیں نہ کہیں کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ وہ زیادتیاں ہیں جو قتل تک پہنچ جاتی ہیں، جنہیں میڈیا میں لایا جاتا ہے. ایسی بھی زیادتیاں ہیں جو قتل تک نہیں پہنچتی، صرف زخموں میں بات ختم ہو جاتی ہے، ظلم میں بات ختم ہو جاتی ہے. ایسی بھی زیادتیاں ہیں جن میں عورت کو چھیڑا جاتا ہے، اسے اذیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی بھی حالات ہیں جن میں عورتوں کے ساتھ بد زبانی استعمال کی جاتی ہے، غلط انداز سے ان سے گفتگو کی جاتی ہے. ایسے کروڑہا معاملے ہیں، کروڑہا کیسز ہیں. اس کے پیچھے کیا سلیوشنز ہو سکتے ہیں، ان کے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. عزیز ساتھیوں، یہ جو مغربی دنیا ہے جس کا کلچر ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی تہذیب ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہی تہذیب سب سے مناسب ہے کہ انسان ایسے ہی رہیں، ایسے ہی زندگی گزارے اور ایسے ان کا رہنا سہنا ہونا چاہیے. یہ جو مغربی تہذیب سینہ ٹھونکتی ہے، سب سے پہلے وہ اس جواب کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان معاملات میں تمہارے پاس کیا سلیوشن ہے، تمہارے پاس کیا سلیوشن ہے. یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، امریکہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، وہاں تو اتنے سارے کیسز ہیں کہ ہندوستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بلکہ کہا جاتا ہے ہندوستان میں اگر 2% ہے تو وہاں پر 100% ہے. تو یہ جو ترقی یافتہ لوگ جو ساری دنیا میں اپنے ڈیولپمنٹ کا ڈنکا بجاتے ہیں، ساری دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ عقل مند، ہم تم سے زیادہ سمجھدار، ہم تم سے زیادہ زندگی کو سمجھنے والے، فلاں چیزوں میں ہم آگے ہیں، تو چلو بتاؤ بھائی اس کا سلیوشن کیا ہے. اب تک ہم نے ان کے تعلق سے سلیوشن دیتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ وہ پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیا کر سکتے ہیں اسے. ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں، بلکہ اور معاملہ بگاڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، حالات پر غور کرنے سے ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے ایک عورت کے ساتھ کئی مرد زیادتی کرتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک مرد کے ساتھ کئی مرد زیادتی کر رہے ہوں گے. یہ بھی کیسز آپ کے سامنے آنے والے. ایسے بھی حالات آنے والے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ کیسے انسان جانوریت دکھانے والے ہیں، یہ بھی حالات آنے والے ہیں. اور یہ بھی انسان دیکھنے والا ہے کہ ہر عورت اپنے گھر میں، ہر مرد اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوگا. ایسے حالات کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں. یہ لوگ کیا سلیوشن دے پائیں گے؟ جبکہ یہ لوگ ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ LGBT کرنے میں کیا غلطی ہے. پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا اسرائیل ان چیزوں کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا. ارے یہ کیا سلیوشن دے پائیں گے جنہوں نے شراب کو پانی سمجھ رکھا ہے؟ ان کی کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی جب تک کہ یہ شراب نہیں پی لیتے، نشے میں ٹل نہیں ہو جاتے. بلکہ انہوں نے ساری دنیا کو الٹا یہ رٹا دیا ہوا ہے کہ شراب پینے والا وہی تہذیب والا ہوتا ہے. گیدرنگز میں، میٹنگز میں، بڑے بڑے گیدرنگز میں وہاں پر شراب پینا یہ تہذیب کا حصہ ہے. اور شراب پینے کے بعد کیسے جانوروں کی طرح بدل کے حرکتیں کرتے ہیں، یہ بھی ان کے تہذیب کا حصہ ہے. ارے یہ کیا سلیوشن دے سکتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے بستیوں میں افیم، گانجا، نشیوار چیزوں کو حلال قرار رکھا ہے. اسے استعمال کرنے میں کوئی روک ٹھاک نہیں. ان کے یورپ میں جو چاہے ویٹس خرید سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی روک ٹھاک نہیں. یعنی برائیاں کرنے کے لیے، جتنی بھی گندگیاں کرنے کے لیے یہاں پر انہیں فریڈم کی بات آ جاتی ہے. اگر کسی سے کہا گیا کہ بھائی شراب حرام ہے مت پیو،
اگر کسی سے کہا گیا کہ گانجا استعمال کرنا یہ انسان کے لیے نقصان ہے، اگر کسی عورت سے کہا گیا کہ تم پردہ ڈالو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، تمہارا محرم کہاں گیا؟ تمہارے حفاظت کے لیے جو مقرر کیا گیا مرد وہ کہاں گیا؟ جب یہ پوچھتے ہیں تو فوراً انہیں فریڈم کی بات یاد آتی ہے، فوراً کہتے ہیں کہ عورت کو سبجیگیٹ کیا جاتا ہے، فوراً یہ کہتے ہیں کہ انسان کو فریڈم سے رہنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تمہاری فریڈم سب ان واقعات کے سامنے ذلیل ثابت ہو چکے ہیں۔ تمہارے فریڈمز نے ان چیزوں کو برباد کر رکھا ہوا ہے۔ جب آدمی نشیوار چیزیں استعمال کرتا ہے، اور آج کل ایسے نشیوار چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان چیزوں کو دیے جاتے ہیں، جب آدمی اسے استعمال کرتا ہے وہ انسان کی شکل میں ایک درندہ بن جاتا ہے، یہ ایک بھیڑیے سے بدتر اس کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ایسے نشیور چیزوں کو استعمال کر لیا، اپنے ذہن میں اور منہ میں ڈال لیا، تو یہ تو درندہ ہو جائے گا، یہ تو بھیڑیا ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے عورت کیا، مرد کیا، جانور کیا، کوئی چیز ایسے سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر دوش دینا ہے، سب سے پہلے اگر آپ کو ریزنز جاننا ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کی وجوہات جاننے ہیں، تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی تم لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم لوگ ان وجوہات کے بنیاد ہو، تم لوگوں کی وجہ سے ایسی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں، تم لوگوں نے لوگوں کو ایسے برباد کیا ہوا ہے۔ اور اسلام نے ان چیزوں کا کب کا سلوشن دے دیا ہے، اسلام نے ان چیزوں کو کب کا لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر انسانیت کو شتر بے مہار چھوڑا جائے گا، اگر انسانیت کو اسی عالم میں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جیسے چاہے منمانی کرے، جیسے چاہے اپنی خواہشات پوری کریں، جیسے چاہے اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کریں، اگر انسانوں کو اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو انسانیت کس ڈگار پر کھڑی کر دی جائے گی اور کس حد تک برباد ہو جائے گی، اسلام نے کب کا بتا دیا ہے۔ اسلام نے پابندیاں نہیں لگائیں، اسلام نے لوگوں کو ان کے حد درجہ برائیوں میں ملوث ہونے سے اسلام نے انہیں روکا، کیونکہ یہ خود مانتے ہیں کہ انسان میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا، برائی کو روکنا، یہی انسانیت کا عقل کہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ برائی کو بھی کھلا چھوڑ دیں، اچھائی کو بھی کھلا چھوڑ دیں؟ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو ان لوگوں نے جن چیزوں کو اپنے معاشرت کے لیے بنیاد بنایا، اپنے سوسائٹی کے لیے بنیاد بنایا، وہاں پر مسئلے ہیں، وہی وجوہات ہیں، وہی ریزن سے ایسی برائیوں کے لیے۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے روکا جائے گا، تو کہتے ہیں عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جس سے مصیبت شروع ہوئی کہتے ہیں کہ اسی کو کھول دیجئے، اسی کو عام کر دیجئے۔ معنی یہ کہتے ہیں کہ جنڈر ایکویٹی ہونی چاہیے، جنڈر سینسٹائزیشن ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے سکولز میں لڑکے لڑکیوں کو دور دور مت بٹھائیے، مل ملا کے بٹھائیے، لڑکے لڑکیوں کو فری منگل ہونے چھوڑیے، کہتے ہیں کہ سولوشن ہے۔ اب جائیے یوٹیوب کے جتنے مشہور نام ہیں، دھرو راٹھی یا فلاں فلاں ہیں، ان تمام لوگوں نے اسی کو سولوشن بنایا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جن وجوہات کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں انہی وجوہات کو تم لوگ سولوشن بتا رہے ہو، عقل گھاس کھا رہی ہے آپ کی۔ کہتے ہیں کہ جنڈر ایکویلٹی یہ کہ آپ مرد اور عورت کو ایک جگہ رکھیے، انہیں فری منگل ہونے چھوڑیے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ چھو کر ہے نا مزاح کریں، ان کے ساتھ فری ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ آؤٹنگ کریں، لیگل ریلیشن نہیں، انلیگل ریلیشن، ان چیزوں میں کوئی قباحت نہیں ہے نا، ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ ارے بھائی انہی چیزوں سے ہو رہا ہے، انہی چیزوں سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اسی واقعے کو آپ لے لیجئے، اس میڈیکل سٹوڈنٹ کو، اس ڈاکٹر عورت کو رات میں اکیلی اس پورے ہسپتال میں ڈیوٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ اس کی کوئی حفاظت نہیں، پبلک ہسپتال ہے، جو آدمی آتا ہے، جو آدمی جاتا ہے، کوئی روک تھام نہیں۔ اگر ایک اکیلی عورت ادھر گھومتی رہے گی، ڈیوٹی کرتی رہے گی، تو اس کی حفاظت کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ ایسے ہی تو واقعات پیش آئیں گے،
ایسے ہی تو چیزیں پیش آئیں گی. اب اس عورت کو کرنا کیا تھا کہ جب ہسپتال میں مرد حضرات ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہتی, اپنا فریڈم انجوائے کرتی. جب رات آ گئی وہ گھر چلے جاتی. کسی مرد آدمی کو ادھر رکھا جاتا کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا. ایسے ہی تو ہونا چاہیے نا. رات میں اکیلی ہسپتال میں اس کی حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں میں. ان لوگوں نے جنڈر ایکوالٹی کی اتنی باتیں کی, عورت کی حفاظت کا انہوں نے سوچا ہی نہیں. کہتے ہیں عورت مرد دونوں ایک ہیں. کون سی عقل اس بات کو مانے گی؟ کیا آپ لوگ پہلے اس بات کو مانتے ہیں؟ اگر آپ لوگ اس بات کو مانتے ہیں تو سپورٹس میں مینس اینڈ وومنس دو الگ کیوں کرتے ہیں آپ؟ ابھی اولمپک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مینس کے لیے الگ ہے, وومنس کے لیے الگ ہے, سب ملا کے رکھیے. باکسنگ میں ٹائسن کے ساتھ کسی عورت کو چھوڑ دیجیے, دیکھتے ہیں اس کے بعد عورت طاقت کیا, مرد کی طاقت کیا ہے نا. کہ کوئی بھاگ رہا ہے بڑی تیز, اس کے ساتھ کسی عورت کو بھگائیے, کہیے کہ دونوں ایکوالٹی. آپ کیوں فرق کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو فرق کر رہے ہیں نا. پورے اولمپک میں آپ نے مین اینڈ وومن بنایا ہوا ہے, تو کہاں گئی آپ کی جنڈر ایکوالٹی؟ کہاں گئی آپ کی ساری باتیں؟ کہاں گئی فریڈم کی باتیں؟ آپ کو معلوم ہے, عین آپ کا عقل یہ بتاتا ہے کہ ایسا کریں گے تو پورے مرد حضرات جیتیں گے, عورتیں کچھ جیت نہیں پائیں گی. کیونکہ اسے جسمانی طاقت کی ضرورت ہے. ان معاملات میں, کھیل کود میں جسمانی طاقت کی ضرورت ہے. تو مرد حضرات قدرتی طور پر اس میں عیب نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ کیا عورت کو طاقت نہیں, کیا عورت یہ کام نہیں کر سکتی؟ ارے بے سمجھو تم بھی وہی کر رہے ہو. لیکن تمہیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں مسلمان ان کے سلیوشن ساری دنیا کو سمجھ میں نہ آ جائیں. اسلام کا پیش کردہ ہوا سلیوشن ساری دنیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائیں. جانتے بوجھتے آپ ان چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں, جبکہ آپ خود مانتے ہیں مرد اور عورت وہ جسمانی طور پر, طاقت کے طور پر ایک ہو نہیں سکتے. اسی لیے تو آپ نے بھی الگ الگ کیا ہو رکھا ہوا ہے, ہر چیز میں الگ کیا ہو رکھا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو عزیز ساتھیوں, یہ جو جنڈر ایکوالٹی کی جو دعوے ہیں اور بطور سولوشن جو پیش کیا جاتا ہے, یہیں سے فسادات شروع ہوتے ہیں. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عورت اس کی حالت پست ہے, اسے ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے, اسے ہمیشہ مردوں کی طرح میدان میں آنا نہیں چاہیے. یہ کبھی اسلام نہیں کہتا, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کی جو قدرتی طاقت ہے اس کے حساب سے اسے سیٹ آف رولز ہیں. عورت کو اس کی قدرتی طاقت کے اعتبار سے, قدرتی بناوٹ کے اعتبار سے اس کے لیے سیٹ آف رولز ہیں. اسلام کہتا ہے کہ دونوں کو فالو کیا جائے. اب یہ ظالم فریڈم کے نام پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز مرد کے لیے ہیں وہ عورتوں کے بھی لیے ہیں. یہ کہہ کے عورت کو اور مجبور کر رہے ہیں اور دبا رہے ہیں. کمانا دھمانا خاندان چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد حضرات کمائیں گے, محنت کریں گے, لا کر عورتوں کو پالیں گے. جب یہ کہا جاتا ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں تو پھر عورت گھر کی ہو کر رہ جائے گی, گھر میں سڑے گی, اسے سبجیکیٹ کر دیا جائے گا, وہ باہر نہیں نکلے گی. ارے عقل مندوں, اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا ہے. اسلام نے اس کی قدرتی بناوٹ کے حساب سے اسے ذمہ داری دی ہے. اگر عورت کو یہ ذمہ داری دی جاتی کہ تم بھی گھر چلاؤ, تم بھی کماؤ, تو مردوں کو بچے پالنے پڑیں گے, انہیں بچے جننے پڑیں گے. کیا یہ مرد حضرات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ بھی مانتے ہیں کیونکہ قدرتی بناوٹ اسے قبول نہیں کرتی. مرد حضرات بچے جن نہیں سکتے, یہ قدرتی طور پر نہیں ہے. زبردستی کریں گے, بچے دانے ان کے پیٹ میں کر دیں گے. کہاں لے جا رہے ہیں لوگوں کو آپ؟ کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں. حالانکہ انہیں 100% معلوم ہے, ان کے عقل مندوں کو معلوم ہے, ان کے انٹلیکچوئلز کو معلوم ہے کہ اسلام کے پاس ان تمام چیزوں کے سلیوشنز ہیں. اور اسلام کو یہ دوش دیا جاتا ہے کہ اسلام کے پنشمنٹس بڑے قرارے ہیں. اور بعض یوٹیوبرز جو مشہور ہیں انہیں کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ ہاں عرب ورلڈ میں ریپ کے کیسز کم ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ ریپس نہیں ہوتے, وہ اس لیے کہ ریپس رپورٹ نہیں ہوتے. میں پوچھتا ہوں تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ اگر رپورٹ نہیں ہوئے تو تمہیں کس فرشتے نے سنا دیا؟ کچھ اسپیشل خبریں آتی ہیں آپ کو, رپورٹ ہی نہیں ہوئے, ہوتے ہیں کتنے دیکھ لیا آپ نے؟
یعنی معلوم ہے حقیقتاً پورے ڈیٹاز پورے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ یورپ کے اندر یو ایس کے اندر دوسرے مغربی تہذیب کے جو دلدادہ ہیں ان کے ملک ہیں ان کے یہاں ریپس میں کنٹرول ہی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے ریلیشن شپس کو پروموٹ کیا ہے, اسی لیے انہوں نے زنا کو کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں کرتے جاؤ, پروٹیکشن لے لو کرتے جاؤ بس. یعنی ان کے پاس ان چیزوں کو روکنے کے سولوشن نہیں اور دردل میں لوگوں کو ڈالے جا رہے ہیں. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ اپنے ملک میں کہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت کو چھونے کی کوشش کی ناجائز طور پر, اگر کسی نے شراب پیا اور عورت پر زیادتی کی, ہم اس کے ہاتھ پر مار کے توڑ دیں گے. یہ کہنے کی ان کے اندر دم نہیں ہے, کیونکہ وہ خود بھی کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. اگر یہ حکم لاگو کر دیں گے تو وہ خود اور ان کے خاندان والے پھنس جائیں گے. اب ان چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے, اب سولوشن چاہتے ہی نہیں. اب سولوشن کیا ہے, کیا کریں, کہا کہ پورا کھول دو, عورت عورت کوئی مسئلہ نہیں, مرد مرد کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ دیکھیں گے انسان اور جانور کوئی مسئلہ نہیں. انسان اب کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ ابیوز بڑا گناہ ہے, ابھی آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کر لے سکتا انسان, ضرورت ہے کہ نہیں. یعنی درندے بننے کے لیے پورے دروازے کھول دیے تاکہ یہ چیزیں نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ جو مصیبت ہے اسی کو تم بطور سولوشن پیش کر رہے ہو, اس میں عقل مندی کہاں ہے؟ عیاناً بیاناً واضح ہے کہ یہ جتنے بھی ملک ہیں ان کے یہاں سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ہر لمحے میں اتنے سارے ریپس ہوتے ہیں نعوذ باللہ. اور عرب ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ عرب ممالک میں پورے عرب ممالک اسلام کی تطبیق نہیں کر رہے ہیں. پورے عرب ممالک بتا رہا ہوں میں, وہاں پر صرف اسلام کی کرنیں ہیں جن کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مکمل تو نہیں, جتنا ان سے ہو کر رہے ہیں. ان میں اتنے بہترین ریزلٹس, ان میں عورتوں کی حفاظت, ان میں عورتوں کی ترقی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ عورتوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن عرب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عورت کی حفاظت ہوتی ہے, ڈیٹاز بتا رہے ہیں. لیکن انہیں یہ ڈیٹاز تو نظر آتے ہیں, لیکن ڈیٹاز کو ریڈ کرنے کا انداز ان کا کچھ اور ہے. اور جب اسلام کے سزائیں بتائی جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑے سخت ہیں, یہ سزائیں اسلام بہت سخت رکھتا ہے. ارے بھائی, اسلام سزائیں مقرر کرنے سے پہلے ان راستوں کو بند کرتا ہے جن سے یہ جرائم پیش آتے ہیں. اسلام نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظریں نیچے رکھیں, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اسلام نے حکم دیا. اور اسلام نے عورتوں کو کہا کہ قل للمؤمنین قل یا ایھا النبی قل لبناتک لازواجک یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ آپ اوپر سے پردہ ڈالیں. ذالک ادنی یؤذین, سب سے آسان ہے کہ یہ اذیتوں سے بچ جائیں. اسلام بتاتا ہے سولوشن, ہے کہ نہیں. تو اسلام نے ان چیزوں کو پہلے سے پروموٹ کیا. سولوشنز کیا ہے یہ جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ اسلام کے سزا بڑے سخت ہیں, قتل کر دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ریپ کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے اسلام میں, اس کی اسلام میں کیا سزا ہے. ریپ کرنے والی کی سزا یہ قاضی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھا جائے گا کہ اس نے کیسے بروٹیلٹی کے ساتھ وحشت ناک انداز سے کیا ہے. سزائیں اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار کے موت دینے سے لے کر تعزیر تک جاتا ہے. تعزیر کا مطلب قاضی چیز کی سنگینی دیکھ کر سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے. اور اہل علم نے کہا اگر کسی نے زیادتی کی, ہتھیار استعمال کیا, مارا توڑا, کڈنیپ کیا, دھمکایا, ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں سزا کا اعلان کیا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑائی کے میدان میں اترتے ہیں اور جو لوگ زمین میں فتنے عام کرتے ہیں, چار میں سے ایک چن لیجئے. این یقتلوا, ان کے سر مار کے گرا دیں, قاضی کے لیے جائز ہے. او یصلبوا, یا پھر انہیں قتل کر کے انہیں صلیب پر چڑھا دیں تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ جو ایسی حرکت کیا ہے اس کی عاقبت کیا ہو گئی ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا تو پھر ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر مار دیا جائے
اور لوگوں میں چلنے پھرنے چھوڑا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زمین میں اس قسم کی گندگی جو پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جب بھی اس آدمی کو دیکھیں گے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, ایسی برائی کے بارے میں کبھی سوچیں گے نہیں. اور ينفوا من الارض, یا پھر انہیں جیل میں ڈال دیا جائے اور قاضی متعین کرے گا کہ یہ کتنے سال جیل میں سڑنے والا ہے. 4 میں سے ایک سزا کو چن لے, 4 میں سے ایک سزا کو چن لے. اور اسلام نے کہا کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ معاملے کی سنگینی دیکھ کر ان میں سے کسی بھی ایک سزا کو دے سکتا ہے. اور اسلام نے ان سزاؤں کو کب دیا؟ راستے پورے بند کر دیے. عورت کے لیے پردے کا حکم دیا, مردوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے کریں, بے حیائی کو پروموٹ کرنے سے روک دیا گیا, شادی کو پروموٹ کیا گیا, جلدی شادی کرنے کے لیے کہا گیا, اس کے لیے راستے آسان کیے گئے. حرام چیزوں یعنی نشاور چیزوں کو استعمال پر روک تھام ہے, شراب پینے پر روک تھام ہے, گانجا افیم دوسرے نشاور چیزوں کو استعمال کرنے پر روک تھام ہے. ان تمام دروازوں کو بند کرنے کے بعد اس کے باوجود اگر کسی ظالم نے کیا تو اسے یہ سزا دی جائے گی. ان لوگوں نے ان دروازوں کو جو اسلام نے بند کیا ہے اسے دیکھا ہی نہیں, سیدھے سزاؤں پر نظر ڈالی, کہا کہ اتنے خطرناک سزائیں. ارے بھائی, اس سے پہلے اسلام نے جو راستوں کو بند کرنے کی بات کی کبھی اس نے آپ نے سوچا؟ آپ نے شراب کو عام کر دیا, نشے کو عام کر دیا, پینے کے بعد آدمی جانور بن جاتا ہے, اس کی جانورانہ حرکت پر اس کے بعد کہتے ہو کہ اس نے جو ہے الکحل کہ اس کے اثر میں اس نے ایسا کر دیا تو اسے موت کی سزا ہونی نہیں چاہیے, فلاں ہونی چاہیے. ارے بھائی, تم نے ان نشاور چیزوں کو عام کیوں کیا؟ تم نے ان چیزوں کو دکانوں میں بیچا کیوں؟ تم نے اس میں بزنس میں اتنا انویسٹمنٹ کیا کیوں؟ تم لوگوں نے ان تمام ریپ کے جو کیسز ہیں ان تمام راستوں کو تم لوگوں نے کھولا ہے, اور تم لوگوں کے پاس اس کا سلیوشن نہیں ہے. یہی حق ہے, یہ جونج رہے ہیں, ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے. سلیوشن وہی ہے جسے اسلام نے 1400 سال پہلے اسلام نے بتایا, جس کے چند کرنوں کی روشنی میں بعض عرب ممالک عمل کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریپ کے کیسز بالکل نہ کے برابر ہیں. عیاناً بیاناً دلائل کے ساتھ آنکھوں کے سامنے اسلام کا سلیوشن موجود ہے. لیکن یہ کون ہے؟ یہ سلیوشن جان کر, حق جان کر, چونکہ اسے مان نہیں سکتے, ان کی طبیعت نہیں مانتی, شیطان انہیں ماننے نہیں چھوڑتا, تو ان کی نظریں دوسری طرف ہیں, سولیوشن ڈھونڈنے میں لگے ہیں, بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, جو مصیبت ہے اسی کو سولیوشن کے طور پر پیش کر رہے ہیں جسے ایک عقل مند انسان کبھی قبول نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنائے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.